آئندہ اس طرح ذکر کے ساتھ تربیت کر کے نا باقاعدہ آپ جب ویسے بھی میں آج لائٹ موڈ میں ہوں تو ہماری محفلوں کا امتیاز ہے کہ انشاءاللہ کبھی بور نہیں ہوتی. تو آپ سارے دوست کوشش یہ کریں کہ ہمارے سلسلہ عالیہ کے جو مطابق ذکر ہے نا اس طرح یعنی ابھی ذکر کی بڑی اچھی کیفیت تھی اور بڑا میں انجوائے کر رہا تھا. اور میرا خیال ہے جب انسان کو ذکر میں لذت حاصل ہونا شروع ہو جائے تو انسان کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ میرا اللہ مجھ پہ راضی ہے. اس بات پہ انسان کو فخر کرنا چاہیے. تو آج نہایت خوشگوار موسم ہے. کل ہمارے ایک عزیز کہنے لگے کل سر محفل ہوگی تو گرمی بڑی ہے. تو اچانک میرے خیال نے ایک جھٹکا سا لیا اور بارگاہ سمدیت میں جا پہنچا. ٹھیک ہے کہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اپنے سہانے ذکر کی محفلوں کو ٹھنڈا کر دے. لوگ گرمی میں تڑپ رہے ہوں اور اعلی ذکر کی محفل اپنے پورے عروج پر ہو. کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے آپ لوگ اپنے دل و ضمیر کو اپنے شعور کو اس طرح الرٹ رکھ کے بیٹھے کہ آپ شاہد بن جائیں یا مشہود بن جائیں. ٹھیک ہے زندہ ہی یا مردہ ہی یا جاں بلب. ٹھیک ہے از سے شاہد کن شہادت را طلب. اقبال کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر تو زندہ ہے یا مردہ ہے یا جان بلب ہے یعنی ٹرانزیٹری سٹیج میں ہے یعنی ادھر سے ادھر جانے والا ہے. تیری زندگی کا جو ٹائم ہے وہ ٹرمینیٹ ہونے والا ہے یا تو اس سٹیج میں ہے زندہی یا مردہی یا جاں بلب از سے شاہد کن شہادت را طلب. 3 شاہدوں سے شہادت طلب کر 3 گواہوں سے گواہی طلب کر. ٹھیک ہے وہ ساتھ ساتھ میں آسان الفاظ میں ٹرانسلیشن دیے جا رہا ہوں نا آپ کو. جاوید نامہ کے اشعار ہیں. جاوید نامہ ایک ایسی کتاب ہے نا اقبال کی کہ جس کو ایک دعویٰ کر رہا ہو کہ اقبال شناسوں کی دنیا میں بھی آج دن تک کوئی جاوید نامہ کو نہیں سمجھ پایا. یہاں تک کہ جن لوگوں نے اس میں ڈاکٹریٹ کیا پی ایچ ڈی کیا وہ بھی نہیں سمجھ پائے. جاوید نامہ میں ایک بڑی خوبصورت بات آئی ہے نہایت خوبصورت. اور مزے کی بات ہے جتنے اقبالسٹ ہیں نا اقبال شناس وہ سارے اس مقام کو چھوڑ گئے ہیں. بڑی یعنی کیا کہنا چاہیے کہ بڑے کیا کہنا چاہیے کس کے ساتھ بڑی احتیاط کے ساتھ ہی کہیں گے ہم کہ کھسک کے جاوید نامہ کا جو چیپٹر ہے پہلا اس میں مناجات ہے اور دوسرے چیپٹر میں حضرت علامہ نے جو عنوان باندھا ہے وہ ہے کہ آشکارا مشود روح رومی. رومی کی روح آتی ہے وہ شرح بھی دہت احوال معراج رہا اور مجھ پر معراج کے اسرار کھولتی ہے.
آج پتہ نہیں کیا کیا موضوع چل رہے ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ روح رومی کا آنا اور اسرار معراج کا منکشف کرنا، یہ ہے موضوع. اس پر سب نے لکھا ہے کہ رومی کی روح آتی ہے اور اسرار معراج منکشف کرتی ہے. اس پر سب نے لکھا. لیکن کیا لکھا؟ ایک حضرت لکھتے ہیں کہ جاوید نامہ علامہ اقبال کے ذہن کا بڑا حسین اختراع ہے. اختراع کہتے ہیں وہ چیز جو انسان اپنے پاس سے کرے. رومی اختراع ہے. کیوں جناب؟ معراج شریف اختراع ہے. تو کچھ تو لوگ ایسے ہیں. ہاں نہیں، اصل میں جس دنیا کے وہ لوگ ہیں وہاں نہ وضو ہے نہ طہارت ہے. تو وہ کیا جانے رومی کیا شاعر، وہ کیا جانے معراج کیا ہے. تو ہاں جی، علامہ اقبال اور تصوف کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور پوچھا کسی سلسلے سے وابستہ ہو تو پھر بغلیں جھانکنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے لوگوں نے اقبال پر لکھا ہے. تو میں آپ کو جس چیز کی طرف لے جانا چاہتا ہوں وہ اور پوائنٹ ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ایکسپیرینس کب حاصل ہوا کہ جب میری ولادت مانوی ہوئی. میری ولادت مانوی ہوئی. ولادت مانوی کیا شے ہے؟ کائنات میں نیگیٹو اور پازیٹو، انسان اس کو نیگیٹو کہتے ہوئے شرماتا بھی ہے کہ دو قسم کے کرنٹس چل رہے ہیں، اس بات اور اس بات کا بالعکس. اب اس کو نیگیٹو کہنا بھی مکمل اس لیے درست نہیں کہ انسان کس کو نیگیٹو کہے، لیکن سمجھانے کے لیے پازیٹیو اور نیگیٹو کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں. دن ہے تو رات ہے، رات ہے تو دن ہے. ولادت ہے تو موت ہے، موت ہے تو ولادت ہے. مرد ہے تو زن ہے، زن ہے تو مرد ہے. یعنی یہ دو فورسز جو متقابل فورسز ہیں، میں یوں زیادہ بہترین لفظ ہے، یہ جو متقابل فورسز ہیں یہ آپس میں انٹر ایکشن کرتی رہتی ہے. بہترین لفظ ہے انٹر ایکشن. اس انٹر ایکشن کے نتیجے میں کوئی نئی صورت جنم لیتی ہے، نئے ظہورات ہوتے ہیں، نئی ایمینیشنز ہوتی ہیں. یہ فلسفی کی اصطلاحیں ظہور یا ایمینیشن. تو انسان اس طرح نہیں بیٹھ سکتا. انسان کے اندر بھی اس طرح کا تعامل جاری رہتا ہے، اس طرح کا انٹریکشن جاری رہتا ہے. ہر انسان کے اندر پروڈکٹیو اور ریسیپٹیو، ایکٹیو اور پیسو، یہ دونوں قوتیں موجود ہیں. آپ اس کو عوامی اصطلاح میں نیگیٹو پازیٹیو کہہ لیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعامل کرنے والی قوتیں. ٹھیک ہے. ایک قوت کی روح سے انسان ایکٹیو ہے، ایک قوت کی روح سے انسان پیسو ہے. ایکٹیو اور پیسو
دونوں فورسز ملتی ہیں تو ایک تیسری صورت جنم لیتی ہے، جب انسان کسی ایسی فورسفل روحانی قوت سے کانٹیکٹ کرتا ہے جس کو اصطلاح تصوف میں شیخ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو شیخ کے ساتھ ایکشن ری ایکشن میں انسان کی ایکٹیو فورس شیخ سے رابطہ کرتی ہے، انسان کی ایکٹیو جہت پیسیو جہت شیخ سے فیض وصول کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ بڑا ذرا ٹیکنیکل لینگویج میں بات کر رہا ہوں کہ انسان کی زندگی کی ایکٹیو جہت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور مریدی کا ایک سلسلہ کریٹ کرتی ہے، ایک چینل بناتی ہے۔ انسان کی جو پیسیو جہت ہے وہ جو انسان کا فیض ریسیپٹیو جہت ہے، ریسیو کرنے والی جہت ہے، وہ فیض ریسیو کرتی ہے، یہ ایک چینل بن جاتا ہے۔ اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایک چین یا ایک چینل، ایک سرکٹ سا بن جاتا ہے۔ لطیفہ قلب کے زندہ ہوتے ہی جو اس شیخ کی روح آپ کو متاثر کرتی ہے تو ایک تیسری صورت جنم لیتی ہے جس کو صورت مانوی کہتے ہیں یا ولادت مانوی کہتے ہیں۔ تمام اولیاء نے اس کی طرف اشارات کیے ہیں اور حضرت مجدد فسانی نے اس پر کل کر لکھا، ٹھیک ہے؟ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ اقبال نے جاوید نامہ کے اندر یہ باتیں چھڑی ہیں، کاش یہ قوم یہ دنیا جاوید نامہ کو سمجھے۔ تو اس میں حضرت رومی جو ہیں اقبال کو جو نصیحتیں فرما رہے ہیں ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ ہے، روح رومی اقبال کو معراج کے اسرار سکھانے لگی ہے اور کائنات کی سیر کرانے لگی۔ اس سیر سے پہلے نقشبندیہ میں بھی سیور کی بات آتی ہے، سیور اربع، 4 قسم کی سیریں۔ سیور پر الگ گفتگو ہوگی، میں نے وہ چھیڑ دیا تو یہ سارا موضوع ادھر رہ جائے۔ سیور اربع آج آپ کا یہ باقی ہے۔ کلپ ہے نا جو پاکٹ کے ساتھ لگانے کے لیے، اس کو بائی کا ریکارڈنگ کا جو نا کیا کہتے ہیں وہ کون سا کالر مائک بھاگی ہے آج۔ تو زندائی یا مردائی یا جاں بلب از سے شاہد کن شہادت را طلب، کہ اگر تو زندہ ہے یا مردہ ہے یا جاں بلب نہیں کہنا، جان بلب انگریزی کا نام بن جاتا، زندائی یا مردائی یا جاں بلب، اگر تو زندہ ہے یا مردہ ہے یا تیری جان تیرے لبوں پر آ چکی ہے۔ از سے شاہد کن شہادت را طلب، 3 شاہدوں سے شہادت طلب کر۔ شاہد اول شعور خیشتن، شاہد اول شعور خیشتن، خیش را دیدن بنور خیشتن، ٹھیک ہے؟ کہ اپنے آپ کو دیکھنا اپنے نور کے ساتھ، خیش را دیدن بنور خیشتن، اپنے آپ کو دیکھنا اپنے نور کے ساتھ۔ یہ پہلا گواہ ہوگا تیری ہستی کا۔ شاہد دیگر شعور دیگرہ، اور دوسرا گواہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کا شعور رکھے، دوسروں کا خیال رکھے۔ خیش را دیدن پہ نور دیگر، اپنے آپ کو دیکھنا دوسروں کے نور سے۔ پورا تصوف آ رہا ہے، غور کریں، اپنے آپ کو دیکھنا
دوسروں کے نور سے، اور شاہد ثالث شعور ذات حق، شاہد ثالث شعور ذات حق، خیش را دیدن بنور ذات حق، اپنے آپ کو دیکھنا اللہ کے نور سے۔ اس میں تصوف کی کیا کیا جہات ہمیں مل رہی ہے، جس پوائنٹ پر آپ کو لانا چاہتا ہوں ذرا اس کو سمجھیے گا۔ شاہد اول شعور خیشتن، خیش را دیدن بنور خیشتن، جب انسان کا دل زندہ ہو جاتا ہے تو اس دل کے اندر روشنیاں جنم لیتی ہیں، بجلیاں چمکتی ہیں، تجلیاں برستی ہیں، انوارات پھوٹتے ہیں۔ اس کو اولیاء نے اور خاص طور پر جو نقشبندیہ نے نام دیا ہے وہ ہے مقام تلوین، تے لام واو یہ نون، تلوین۔ تلوین باب تفعیل ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے، یہ لفظ نکلا ہے لون سے، لون کہتے ہیں رنگ کو۔ جب انسان کے قلب میں رنگ پیدا ہونا شروع ہو جائیں تو اس وقت انسان مقام تلوین میں پہنچتا ہے، مقام تمکین اس سے آگے ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر انسان ایک قسم کا سکون کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں انسان رنگوں کو دیکھتا ہے۔ اب وہ رنگ جو انسان مشاہدہ کرتا ہے وہ انسان کا اپنا نور ہے، ٹھیک ہے، وہ انسان کا اپنا نور ہے۔ اب اس نور کو آپ بڑھاتے چلے جائیں، جو وہ نور بڑھتا جائے گا آپ کی اپنے آپ کو دیکھنے کی صلاحیت بڑھتی چلی جائے گی۔ مقصد کیا ہے؟ حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی میننگ فل اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آئینے کی 6 جہتیں، ٹھیک، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے آئینے کی 6 جہتیں، ان میں سے جہت اول جہاں وہ قلب کی ہے، باقی جہات کی بات الگ ہے۔ اب قلب انسانی کیا کرتا ہے، اس کے متعلق اقبال ہی کی ایک سٹیٹمنٹ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ گرچ دل زندانی آب و گل است، اگرچہ دل قیدی ہے آب و گل کا، آپ تو آپ جانتے ہیں، اور گل کہتے ہیں مٹی کو، اگرچہ دل مٹی اور پانی کا قیدی ہے، ان ہما آفاق آفاق دل است، ٹھیک ہے، شرق جہاں سورج طلوع ہوتا ہے اور غرب جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ ہورائزنز دل کے ہیں۔ ایک چھوٹا سا گیجٹ، آلہ، چھوٹا سا پیمانہ، مدغہ جسے عربی میں
مدغہ کہا گیا، ایک گوشت کا لوتھڑا جو فزیکل باڈی میں پلیس کیا گیا، اس کے اندر اتنی فورس کہ از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ کیا عجیب بات کی گئی ہے کہ دل بدست آور کے حج اکبر است، دل پر کنٹرول حاصل کر۔ لوگوں نے اس کی تعبیر کچھ اس طرح کی کہ دوسروں کے دل خوش کر تاکہ لوگوں کے دل اپنے ہاتھ میں لے، یہ تعبیر نہیں ہے۔ تعبیر یہ ہے کہ اپنے دل پر کنٹرول کر کہ یہ حج اکبر ہے۔ از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بنیاد خلیل آذر است، وہ کعبہ جس کے گرد مخلوق دوڑتی چلی جا رہی ہے، وہ کعبہ کہ جس کو جبینیں سلام کرتی ہیں، جی وہ کعبہ کہ ذرا کوشش کریں کہ ان کی یہ جو آدھی آئی ہے تو آپ اس کو آدھی کریں نا، یہ تو مجھے بھی پتا ہے، ذرا کچھ سپیڈیں کم کریں۔ جو کچھ جس پوائنٹ پر آپ کو لانا چاہتا ہوں، خدا کے لیے میری مدد کریں آپ، یہ آپ کی طرف سے میری مدد ہوگی جب آپ مجھے رسپانس دیں گے نا، پھر بات پلے پڑ گئی۔ مجھے پتا ہے کہ میں کہاں کہاں سے آپ کو یہ چیزیں لا کے دے رہا ہوں، تو یہ پکے پڑ پڑ کر کے ہمارا سارا کچھ اڑا دیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا یہ سودا جو ہے وہ فائدے کا ہوگا۔ ذرا سا آج تو موسم بڑا سہانا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج تو پنکھوں کی ویسے بھی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی، لیکن چلیں ہم آپ کی جو ایک خواہش اس کو سامنے رکھتے ہیں۔ کعبہ بنیاد خلیل آذر است، دل بدست آور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح ہے کہ سرکار کعبۃ اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہیں، کیا عجیب منظر ہے، ایک طرف جبینوں کا کعبہ، ایک طرف محبتوں کا کعبہ ہے، سرکار کھڑے ہیں اور کیا ہے، کیفیت آئی، رب کے کعبے پر پیار آیا اور اچانک اپنی امت کے آنے والے اولیاء فکر نبوت میں سامنے آ گئے، اور نگاہ نبوت نے وہ منظر دیکھ لیے کہ جب قادریوں کی محفلیں سجیں گی، جب چشتیوں کی محفلیں سجیں گی، جب نقشبندیوں کی محفلیں سجیں گی، جب سروردیوں اور شاذلیوں کی محفلیں سجیں گی، جب رفائیوں کی محفلیں سجیں گی، اور جب جلالیوں کی محفلیں سجیں گی، نگاہ نبوت میں وہ ساری محفلیں آ گئی، اور ان محفلوں پر جو افتخار نبوت تھا وہ سرکار کے نگاہ مبارک ذہن مبارک میں آ گیا کہ مولا کے کعبے تیری کتنی بڑی شان ہے، لیکن اس رب کعبہ، اس رب عظیم کی قسم کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تو اس سے ہزار کعبے مل کر بھی میرے امت کے مومن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس حدیث پاک پر میرا خیال ہے ساری امت کو غور کرنا چاہیے، خاص طور پر آجیوں کو، ٹھیک ہے، خاص طور پر حاجیوں کو۔ حج کر کے آ جانے کے بعد سب کچھ جائز ہو جاتا ہے، سود بھی، رشوت بھی، ڈنڈی مارنا بھی، سب کچھ جائز۔ حاجی صاحب سرکار نے فرمایا میری امت کا مومن کعبہ سے افضل۔ اس پر ذرا غور کریں، اور محدثین سے یہ آپ ان کی خدمت میں بیٹھ کر یہ حدیث پیش کیا کہ جناب یہ حدیث ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ سرکار کی فکر نبوت کہاں کام کر رہی تھی، جو نقطہ بزرگ بیان کریں۔
سنیں تو کعبہ بنیاد خلیل آذر است کہ کعبہ جو ہے یہ آذر کی رکھی ہوئی بنیاد ہے، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ پیر روم تو یہ مسئلہ حل کر گئے کہ دل جو ہے یہ گزرگاہ جلیل اکبر ہے۔ اب دل کا اپنا ایک سسٹم ہے، ایک طرف زندگی ذہن کی ہے، ایک طرف دل کی ہے۔ میں اس پر اکثر گفتگو کرتا رہا ہوں، آپ کے ذہن میں ہوگا حیات قلبی اور حیات ذہن، وہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں۔ اس وقت میرے سامنے جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی سوال یہ کرے کہ which is the most sensitive part of your body، کہ آپ کے بدن کا سب سے زیادہ سینسیٹیو پارٹ کون سا ہے، تو آپ بغیر تکلف کے، بغیر سوچے سمجھے اپنا جواب تیار کریں۔ آپ کے پاس یہ جواب ہونا چاہیے۔ کیا آپ کے ذہن میں فوری جواب آیا کہ انسانی بدن کا سب سے زیادہ سینسیٹیو پارٹ کون سا؟ سوچیے نا۔ اچھا، آدھے کہہ رہے ہیں قلب، آدھے کہہ رہے ہیں دل، آدھے کہہ رہے ہیں قلب، اور زیادہ ساتھی چپ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ بغیر کسی توقف کے، توقف صحیح لفظ ہے، میں تکلف کا لفظ استعمال کر گیا تھا، توقف بہترین لفظ ہے، بغیر کسی توقف کے آپ یہ کہہ دیں کہ جناب ہرٹ جو ہے یہ موسٹ سینسیٹیو پارٹ ہے۔ ٹھیک ہے، آج میں جو پچھلی محفل میں گفتگو کی تھی اس کی کنٹینیوم، اس کا کہہ لیں آپ، اس کا ایک ادامہ کہہ لیں، لیکن آج کی گفتگو ان اٹ سیلف ایک سیپریٹ گفتگو بھی ہے۔ آپ کے بدن کا سب سے زیادہ سینسیٹیو پارٹ جو ہے وہ قلب ہے۔ اس کے بعد جب کرلین فوٹوگرافی کے ذریعے سے اور موجودہ دور میں لیٹسٹ جو مشینری ہے، اس نے جو انسانی اورا کی ویڈیو بنائی ہے، آج کل ایسی مشینیں دریافت ہو چکی ہیں کہ انسان کے اورا کی ویڈیو بن سکتی ہے، انسان کا ایک یہ بدن اور ایک روح، اور اس کے درمیان کئی بدن ہیں جن میں سے ایک بدن اورا ہے۔ آپ جانتے ہیں، سارے بیان کرتا رہتا ہوں، سب دوست الحمدللہ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اورا کو جو پکچرائز کیا گیا اور اورا کی باقاعدہ ویڈیو بنی، ہمارے انسٹیٹیوٹ آف مائنڈ سائنسز کراچی میں وہ مشین موجود ہے، اور آپ لوگ تھوڑی سی اگر ہمت کریں نا اور تو انشاءاللہ ہم یہاں وہ مشین منگوا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، محنت کریں اور اپنے اس سسٹم کو امپاور کریں، تو ہم اس طرح کی مشینیں منگوائیں گے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ، جو روحانیت کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے ہم اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے انشاءاللہ عزیز۔ ابھی کوریا سے ایک مشین آئی ہے جو میرے ایک دوست لے کے آئے ہیں۔ انسانی ہاتھ ہے نا یا پاؤں، یہ بڑی کام کی بات ہے۔ تو ہاتھ اور پاؤں میں بدن کے پورے اعضاء کی نمائندگی ہو رہی ہے۔ مثلا یہ ہاتھ ہے نا، ہاتھ میں کانوں کا پوائنٹ بھی ہے، آنکھوں کا بھی ہے، ناک کا بھی ہے، ماتھے کا بھی ہے، سر کا بھی ہے، اور اس کے بعد گلے کا بھی ہے، ٹیتھ کا بھی ہے،
اور لپس کا بھی ہے، ٹنگ کا بھی ہے، اسی طریقے سے آپ آتے جائیں، ریبز کا بھی ہے، سٹامک کا بھی ہے، چیسٹ کا بھی ہے، ہارٹ کا بھی ہے، لیور کا بھی ہے، کڈنی کا بھی ہے، سپلین کا بھی ہے، اور تھائس کا بھی ہے، نیز کا بھی ہے، اینکل کا بھی ہے، ہیلز کا بھی ہے، ٹوز کا بھی ہے، سولز کا بھی ہے، یعنی پورے بدن کا نمائندگی کہاں ہو رہی ہے؟ ہاتھوں میں. تو وہ مشین کیا کرتی ہے؟ اس کا نام انہوں نے رکھا ہے ایکیو لائف. مشین کا نام مشین یاد رکھیں، ایکیو لائف اس کا نام. اور کوریا نے تیار کیا، دنیا میں پہلی مرتبہ یہ شرط کوریا کو حاصل ہوا. اچھا، ایکیو لائف کا کام کیا ہے؟ وہ مشین، اس کا ایک ناب، ایک حصہ آپ اپنے ہاتھ پہ پھیرتے جائیں، جہاں پر وہ مشین کرنٹ دینا شروع کر دے اس پوائنٹ کے متعلقہ عضو میں خرابی ہے. ٹھیک ہے؟ مثلا آپ کا یہ انگوٹھا ہے، اس طرح میں ہاتھ پر پورا لیکچر دوں گا آپ کو. آپ یہ جو لیول 2 والے لوگ ہیں، ریکی لیول 2 کے جو ساتھی ہیں نا، ان کے لیے میں انشاءاللہ ہاتھ پر ایک پورا لیکچر دوں گا، کم از کم 3 گھنٹے کا ہوگا، زیادہ کا ہو سکتا ہے، کم نہیں. اچھا، میں بھی 5 آورس لک ڈاٹا کرو، تیاری کر کے آؤ ایک دن. تو سارے ساتھی، اب تو ہمارے لیول 2 کے ساتھی 50 سے زیادہ ہو چکے. اچھا، آج میں آپ سے باتیں کرنے کے موڈ میں ہوں، اس لیے ساری باتیں آپ سنیں. تو وہ مشین مثلا یہ پوائنٹ انگوٹھے کا، یہ جو سرے والا پوائنٹ ہے، یہ پوائنٹ دماغ کا ہے. اگر وہ یہاں پہنچے اور کرنٹ دینا شروع کر دے تو دماغ میں خرابی ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی دماغ میں کوئی نہ کوئی مرض ہے. اسی مشین میں جو بات بتانے کی ہے، اسی مشین میں ساتھ ہی تھراپی کا بٹن لگا ہوا ہے. اسی مشین میں پہلا حصہ ڈائگنوسس کا ہے کہ وہ ڈائگنوز کرتی ہے کہ ویئر لائز دا فالٹ. دوسرا بٹن دبا دیں اور اسی طرح کرنٹ آنا شروع ہو جائے گا، اور وہ متعلقہ عضو ناب یہاں رکھی ہوگی اور وہ عضو ٹھیک ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو یہ مشین آ چکی ہے. اس مشین، اس طرح کی مشین ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اورا کی مشین ہے، اورا کی ویڈیو بنانے والی مشین. آپ اس سے بھاگتے پتہ ہے کون ہے؟ جتنے جعلی پیر ہیں نا، ان سے کہیں تمہارے اورا کی پکچر لینی ہے، وہ کہیں گے شرم ناجائز ہے. واہ جنیا تھوڑی شریعت جسی بندہ پتہ چلنا ہے کہ اس محبت کی منڈی میں اس کی ویلیو کیا بنتی ہے. جہاں ویلیو لگنے پہ آئے وہاں شرم ناجائز ہے. ٹھیک ہے؟ آپ اورا کی پکچر دیکھ کر یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسانی بدن کے کچھ انرجی جنریٹرز ہیں جن کو چکراز، سائیکک سینٹرز، لطائف اور پلیکسی کچھ کہا جائے، نام دیا جائے. وہ 7 ہیں، 3 نیچے 3 اوپر، درمیان میں ہارٹ کو رکھا گیا ہے. یہ جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ، یعنی آپ کو چکراز کے لطائف کے نام یاد ہیں؟ سب کو دوستوں کو یاد ہے. بیسر چکرا، اس کے بعد سیکرل چکرا، نیول چکرا، درمیان میں ہارٹ، اناہت، ہارٹ، اوپر تھروٹ چکرا، اس کے بعد تھرڈ آئی، اس کے بعد کراؤن چکرا. ٹھیک ہے نا؟ سب کو یاد ہے الحمدللہ. یہ محفل ان پڑھوں کی تو آئی نہیں. خدا کا شکر ہے کہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میرا درویش جہاں کہیں بیٹھے گا تو کم از کم اتنی بات تسلیم کرا کے چھوڑے گا کہ ہم نے سیکھا ہے. تو یہ نام آپ سب کو یاد ہے.
ان میں سے جو سینٹرلائزڈ قسم کا جو مقام ہے آرٹ، اس میں ایموشنز کو پلیس کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایموشنز کو رکھا گیا ہے۔ موسٹ پاورفل ایموشن محبت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس وقت جو میں نے گفتگو کی ہے، پہلے شعر پر تشریح کر رہا ہوں کہ شاہد اول شعور خیشتن، خیش را دیدن بنور بنور چپ، جی خیش را دیدن بنور خیشتن کی تشریح کر رہا ہوں، خیش را دیدن بنور خیشتن، راستہ یہ خیشتن، ٹھیک ہے، تو کوئی بجھی نہ جائے۔ بڑے بڑے مشائخ کو میں نے علمی محفل میں سرپٹ بھاگتے دیکھا، تو آپ ان میں سے نہیں۔ تشریح اس کی کر رہا ہوں کہ اپنے نور سے دیکھنے سے مراد کیا ہے، اور وہ اپنا نور آپ کو حاصل کیسے ہوگا۔ انسان کے دل کو سائیکک پاور جنریٹرز کے درمیان میں رکھا گیا ہے۔ اسپرچل پاور جہاں جنریٹ ہوتی، جن کو لطائف کہتے ہیں، وہ آدھے نیچے آدھے اوپر، درمیان میں دل کو پلیس کیا گیا ہے، اور اس کی جو ریسیپٹیوٹی ہے، سسپٹیبلٹی ہے، اثر پذیری، ٹھیک ہے، اثر کو قبول کرنے کی صلاحیت۔ ایک بات یہ سمجھائیے نا کہ انسانی بدن میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والا، اثر پذیر، موسٹ سینسیٹیو پارٹ کون سا ہے؟ دل۔ اب جناب اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ آپ دیکھ کر بھی کسی کو متاثر کرتے ہیں، آپ بول کر بھی کسی کو متاثر کر سکتے ہیں، اور آپ لات کا بھی کوئی استعمال ہے تھوڑا بہت، ٹھیک ہے، لیکن اس متاثر کرنے کے نتیجے میں متاثر ہو بھی تو سکتے ہیں، جی ہو سکتے ہیں نا۔ اچھا، دیکھنے کا نتیجہ پتھر بھی ہو سکتا ہے، اور سننے کے نتیجے میں بہت کچھ سننا بغیر نقطوں کے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح بولنے کا نتیجہ گھوڑا پھونک مار سکتا ہے۔ لیکن یہ جو دل سے دل کو متاثر کرنا ہے، یہ فارمولا انفیلنگ بلکہ نیور فیلنگ قسم کا فارمولا ہے۔ اب جو دل اگر موسٹ سینسیٹیو ہے، اگلا نقطہ، اگر دل موسٹ سینسیٹیو ہے تو آپ جب کسی کو دیکھتے ہیں تو نظر کو آپ محسوس کرتے ہیں؟ صرف دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کبھی کسی نے نظر محسوس کی؟ بولیے نا، یعنی آنکھوں سے آنکھوں تک درمیان میں کیا چیز ہے کسی کو پتا ہے؟ نہیں پتا نا، صرف آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جناب وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی دلیل دیکھنے پر دی جا سکتی ہے؟ نہیں دی جا سکتی۔ ایک بول رہا ہے، دوسرا سن رہا ہے، منہ سے کان تک درمیان میں کسی گیجٹ کو استعمال کیے بغیر آپ آواز کو پکڑ سکتے ہیں؟ نہیں پکڑ سکتے۔ کیوں؟ کہ وہ لطافت کی انتہائی سٹیج ہے۔
لیکن یہ کیا کہ آنکھ سے بھی زیادہ سینسٹیو ہارٹ ہے اور کان سے بھی زیادہ سینسٹیو ہارٹ ہے. سنیے گا. اچھا حضرت یہ بڑا لطیف نقطہ ہے کہ آواز منہ اور کان کی محتاج ہے. منہ نہ ہو تو آواز نہیں ہے, کان نہ ہو تو بھی نہیں ہے. دیکھنا ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی پتہ چلتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا کوئی دیکھا جا رہا ہے. کتنے سینسٹیوٹی ہے آئی میں, کتنی سینسٹیوٹی ہے ایئر میں. ٹھیک ہے جناب. اچھا اسی طرح آپ جب تک کسی شے کو اپنی زبان پہ نہ رکھیں, کیا آپ اس کے ذائقے کو محسوس کر سکتے ہیں بغیر زبان پہ رکھے؟ اگر فرض کریں آپ کے سامنے 2 گز کے فاصلے پر بنا ہوا گوشت رکھا ہو اور آپ نے کھانا ہو اور بھوک بھی ٹھیک ٹھاک لگی ہوئی ہو, آپ میں اور گوشت میں کوئی فاصلہ حائل رہے گا, یا گوشت ادھر آ جائے گا یا آپ ادھر چلے جائیں گے؟ ٹھیک ہے. تو درمیان میں کوئی چیز آپ کا ذائقہ کریٹ نہیں کر سکتی. ذائقہ یا گوشت میں ہے یا آپ کی زبان میں ہے. آپ ان دونوں کا کانٹیکٹ ضروری ہے. ان چاروں اعضاء میں سے یعنی ایئر, آئی اور اس کے بعد ذائقہ کی قوت یعنی زبان, اس سے ایک یہ جو قوت شامہ ہے یہ زیادہ سینسٹیو ہے. پھول ہے نا آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو دوست زیادہ دور نہیں بیٹھے وہ ان کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ان کی سمیل اور خوشبو کا احساس بھی کر رہے ہیں. اب جو سرکار نے فرمایا تھا حبب الی الطیب والنساء وقرۃ عینی فی الصلاۃ, کہ میرے لیے محبوب بنا دی گئی ہے مظلوم خواتین, کہ دنیا میں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. ماؤں بہنوں بیٹیوں آؤ اسلام تمہاری پناہ گاہ ہے. سرکار نے فرمایا میرے لیے محبوب بنا دی گئی خواتین. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے فرمایا طیب, خوشبو. سرکار نے کسی کھانے کا نام نہیں لیا, کسی اور شے پڑھی جانے والی شے کا نام نہیں لیا. خوشبو کا نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ جب ہم مادے سے سفر کرتے ہیں روح کی طرف, تو جہاں پر فرسٹ فیلنگ وداؤٹ کانٹیکٹ جس چیز سے ہوتی ہے وہ خوشبو ہے. وداؤٹ کانٹیکٹ, یہ نقطہ پڑھا لکھے سمجھ آ رہی بات؟ وہ خوشبو ہے. فریگرنس یا پرفیوم, یہ وہ پہلی سطح ہے جہاں انسان کی روحانی قوتوں کا, مادی قوتوں کا پہلا السلام علیکم ہوتا ہے روحانی قوتوں سے. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ خوشبو استعمال کیا کرو. اسلام نے خوشبو کو اسی لیے اہمیت دی ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ ہم نے جو پہلا ایک نتیجہ رکھا ہوا ہے کہ بدن انسانی کا سب سے زیادہ سینسٹیو پارٹ جو ہے وہ ہارٹ ہے. آپ یہ کریں کہ آپ خوشبو کے ذریعے سے آپ ہارٹ میں داخل ہونے کی کوشش کریں. خوشبو کا ذریعہ کون سا ہے؟ آپ کے بدن میں خوشبو کس چینل سے داخل ہوتی ہے؟ جی ناک سے. بلا شبہ آپ کے بدن میں خوشبو داخل ہوتی ہے ناک سے. تو یہ تصور کریں کہ آپ کے بدن میں خوشبو داخل ہو رہی ہے ناک کے ذریعے سے.
اور اگر آپ پھول سرا میں رکھ کے کریں گے تو اور فائدہ ہوگا. جس چیز پر فوکس اس وقت، اس سے اگلا نقطہ، باقی بدن انسانی کا مساج مالش بدن کے اعضاء ہاتھوں سے ہوتی ہے یا کسی مشین کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور دل کا مساج سانس سے ہوتا ہے. یہ عجیب نقطہ سمجھنے کا. اور سانس میں بھی آپ خوشبو کے ساتھ آپ دل کا مساج شروع کریں، ایک نئے زاویے کے ساتھ، نئے اینگل کے ساتھ دل کو زندہ کرنے کی ترکیب بتا رہے ہیں. اگر آپ ڈائریکٹ روشنی کے تھرو جائیں گے تو وہ اتنی لطیف نہیں جتنا یہ خوشبو لطیف ہے کانٹیکٹ کے حوالے سے. اگر آپ ساؤنڈ کے حوالے سے جائیں گے تو وہ اتنی لطیف نہیں جتنا خوشبو لطیف ہے. آپ خوشبو کے ذریعے سے اپنے دل کی طرف سفر شروع کریں تو پھر کیا ہوگا؟ یورپ کے ایک بہت بڑے محقق، ولایت عنایت نام ہے ان کا، صوفی ولایت عنایت، انہوں نے صوفیزم پہ بہت لکھا. بلکہ اگر اس وقت انٹرنیٹ پر پوری دنیا میں اتھینٹک قسم کا میٹیریل مل سکتا ہے تو وہ صوفی ولایت عنایت کا جو چشتیہ سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں. یہ مباحث انہوں نے چھڑے اور دل پر انہوں نے پورا ایک ویب سائٹ دی ہے. آپ میں سے کوئی دوست اگر وہ ویب سائٹ مجھ سے لکھ لیجئے گا، انٹرنیٹ پہ جائیے، اس کو اسٹڈی کیجیے، ڈاؤن لوڈ کیجیے، اپنے ریکارڈ پہ رکھیے. تو وہ لکھتے ہیں، اور ہمارا بھی ایکسپیرینس الحمدللہ یہی ہے کہ جب دل کا آپ مساج شروع کریں گے سانس کے ذریعے سے، being the most sensitive part of the body. ٹھیک ہے، میں جملہ دہرانے لگا ہوں کہ being the most sensitive part of the body, it will sensitize the entire cells of the body. ٹھیک، کہ بدن انسانی کا سب سے زیادہ حساس عضو ہونے کی بنا پر یہ آپ کے بدن کے ایک ایک سیل کو سینسیٹائز کر دے گا، سینسیٹیو بنا دے گا، حساس تر بنا دے گا. سینسیٹیوٹی کا قانون کیا ہے؟ پانی ذرا سا گہرا ہو سکتا ہے لیکن تیرنا سیکھ گئے تو، اور تیراکی ہمیشہ انسان گہرے پانی میں ہی سیکھتا ہے. گٹھیں جی پانی میں آئے تو بندے کی ترنے لوڑ پہ نہیں. انگریزی سے اتنے ڈرے ہوئے کہ پٹواری بھی نہیں سمجھ رہے. اب درمیان میں سوچ رہے ہیں یہ کون سی زبان، اب آپ جو بول رہے ہیں یہ کون سی زبان ہے؟ یہ تو ساری پٹواری زبان ہے. تو ٹھیک ہے، اگر آپ جس پانی میں چل رہے ہو وہ پانی گھٹنوں تک ہے تو آپ کو تیراکی سیکھنے کی ضرورت پیش آئے گی؟ نہیں پیش آئے گی نا. یہ ضرورت وہاں پیش آئے گی کہ جہاں پر آپ کو گہرے پانی میں پھینک دیا جائے. جو سر سے اوپر، تو یہ سر سے اوپر جو پانی میں آپ کو پھینک رہا ہوں نا، تو یہ اب آپ کو تیراک بنانے کی پریکٹس کر رہا ہوں. اب جو
قلب انسانی میں آپ کو بالکل سائنسی فارمولاز یا فارمولائی. اب یہ ایم اے انگریزی بہت سارے دوست بیٹھے ہوئے کہیں یہ مجھے ڈر لیں گے جناب کہ فارمولا کی جمع تو فارمولائی ہوتی ہے، تو آپ نے فارمولاز کہا ہے. تو یہ جو سائنس والے ہیں نا، جو انگریزی کے حوالے سے ایک ان پڑھ طبقہ ہوتا ہے، وہ یہ فارمولاز کہتے ہیں. تو جو انگلش لینگویج یا لٹریچر کے لوگ ہیں وہ فارمولائی کہتے ہیں. جس طرح اسٹیمولس لفظ ہے نا، تو اس کی جمع ہے اسٹیمولائی، ٹھیک ہے نا. تو فنگس کی جمع ہے فنجائی، ٹھیک ہے نا. یہ بعض الفاظ کو جمع بنانے کے لیے آئی کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو فارمولائی جو ہے یہ اصل لفظ ہے، لیکن عام انگریزی دان جو ہیں، یہ پتلونوں والے جو انگریزی دان، یہ عام طبقہ ہے. اہل علم جو ہے یہ اگر امامہ شریف بھی باندھا ہوا ہو تو انشاءاللہ دوسروں سے انگریزی زیادہ جانتے ہو. میرا دعویٰ ہے کہ اس وقت علماء انگریزی سب سے زیادہ جانتے ہیں. آپ یہ سن کر حیران ہو گئے میں کیا دعویٰ کر رہا ہوں. پاکستان کی سرزمین پر بھی علماء زیادہ انگریزی جانتے ہیں. علماء کا میرٹ ان دوسرے انگریزی دانوں سے زیادہ. میں نے بے شمار ایسے دوست دیکھے اپنے ساتھ کے پروفیسر ہیں، بارش ہیں اور چوٹی کے پروفیسر انگلش مضمون کے. تو بہرحال یہ جو فارمولاز یا فارمولائی میں پیش کر رہا ہوں نا، یہ بالکل اب میں سائنسی نقطہ نظر سے چل رہا ہوں کہ آپ کے ایکسپیرینسز کیا کیا ہوں گے. آپ کا وہ جو کون سی کی ہے جو آپ یوز کریں گے، جس طرح آپ کمپیوٹر کا کوڈ یوز کرتے ہیں، یہ میں نے آپ کو کوڈ دیا ہے کہ دس از دا کوڈ which you will use in order to open your heart. ٹھیک ہے نا. تو اب جب آپ نے دل کا مساج شروع کیا تو آپ کو دل کے اس مساج کے نتیجے میں ایک لذت کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا. کیا ہر مساج کا نتیجہ لذت نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے. بدن انسانی فرکشن کو، ایک اور لفظ آ گیا فرکشن، یہ ہمارے عابد بھائی کا لفظ ہے. اچھا، عابد بھائی کا لفظ فرکشن کیا ہوتا ہے؟ رگڑ اور کھچاؤ دونوں کو جمع کریں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو فرکشن کہتے ہیں. یعنی پریشر اور اس کا کھینچنا، دس از فرکشن. پل اینڈ پریس، اس کو فرکشن کہتے ہیں. تو آپ جب آپ مساج کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فرکشن ہوتی ہے. پریشر بی اٹینٹو پلیز. ریکارڈ نہ ہوا تو نہ سے، لیکن میری بات کا آپ سمجھیں. تو سمجھنے کے بعد مجھے پتا ہے آپ ہزاروں کو سمجھا لیں گے نا. اب مساج کا قانون یہ ہے، فرض کریں کسی کے ہاتھ میں درد ہے یا کسی کے بازو میں درد ہے، تو آپ، میں بھی اپنے عزیزوں سے کہتا ہوں یار یہ میرے بازو میں درد ہے، اس کو تھوڑا سا مساج کرو. آپ بھی اپنے عزیزوں سے کہتے ہیں. مساج کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ درد دور ہونا اور لذت کا پیدا ہونا. ٹھیک ہے، یہ نتیجہ ہوتا ہے مساج کا. اب جب کہ آپ نے دل کا مساج شروع کیا، کس کے ساتھ؟ بریتھ کے ساتھ، سانس کے ساتھ. تو اس کی پہلی سٹیج یہ ہے کہ آپ فورسفل بریدنگ کریں، جس طرح بعض مشائخ کراتے ہیں، یعنی اس طرح لیکن اس کو آپ لائٹ یعنی ہلکا کرتے جائیں اور سٹل کرتے جائیں، یعنی لطیف کرتے جائیں، یہاں تک کہ آپ تھاٹ کے لیول پر پہنچ جائیں. کس پر پہنچیں؟ تھاٹ کے لیول پر. یعنی آپ کا مساج تھاٹ میں ہو رہا ہو، نہ کہ بریتھ کے ساتھ.
وہ ذکر خفی کی سٹیج ہے. ہاں بالکل وہ ذکر خفی ہے. ٹھیک ہے. اس سے بہتر ذکر خفی کی کوئی تعریف آپ سکھا دیں استاد ماننے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے. پوائنٹ بائی پوائنٹ سمجھیں. یہ جو پرانے سالے کے نا یہ میری باتیں سن کے نا آپ کہتے ہیں ہر ریپیٹ کرتے ہیں. آج تو ریپیٹیشن نہیں ہے نا, بار بات نہیں آ رہی ہے نا. اچھا تو آپ نے یہ سارے سینسٹیویٹی کے پوائنٹس بتا رہا ہوں, سینسٹیوی چینلز بتا رہا ہوں کہ آپ کو سینسٹائز کرنے کے چینلز کیا کیا. آج میں آپ کو تھوڑی سی خوشخبری بھی ساتھ, میرے ایک عزیز کی شادی ہوئی ہے اور ابھی اس محفل کی فوری بعد وہ آپ کو لنگر شریف بھی پیش کر رہے ہیں. تو گھبرائیے گا نہیں. ہاں ساتھ درمیان میں ہمارے ذوالفقار جی کی شادی ہوئی ہے تو انہوں نے اچانک ہی مجھے کہا جی کہ میں سر اگر اجازت ہو تو میں دوستوں کو کچھ لنگر شریف پیش کر دوں. ولیمہ ان کا دنیا داروں والا ولیمہ کل ہو گیا. آج میں نے کہا کہ اللہ والوں کے لیے الگ کرو. میرے روحانی فرزند ہیں, نہایت عزیز ہیں, لخت جگر ہیں, لیکن میں ان کے اس ولیمے میں نہیں گیا. آج کے دن آپ میں بیٹھ کے اگر وہ چائے کی پیالی لاتے ہیں بسم اللہ, مٹھائی کی ایک روڑی لاتے ہیں بسم اللہ, کیونکہ میں اچھا یہ آپ لوگوں میں لگتا ہے نا. دنیا داروں میں جا کے بیٹھ کے انسان کھا تو سکتا ہے, لیکن یہ لذت جو ہمیں اس میں حاصل ہو رہی ہے وہ وہاں حاصل ہوتی ہے. تو جب آپ نے مساج شروع کیا سانس کے ساتھ تو آپ سانس بے شک فورسفلی انتہائی انٹینسو قسم کا یعنی بریتھ جو ہے سانس استعمال کریں, اور اس کے بعد آپ اس کو بتدریج, یہ آپ تو اردو کا لفظ ہے نا, بتدریج آپ اس کو گھٹاتے چلے جائیں. سٹل SUBT سٹل کہتے ہیں لطیف کو, لطافت کے لیول پہ گئے. لطافت کے لیول ہی کو تو لطیفہ کہتے ہیں. انسان شو شو کر کے سارے محلے کو سنا رہا ہو, کوئی پوچھے کیا کر رہے ہو, لطیفے جاری کر رہا ہوں. میں کسیفے جاری کر رہے ہو خدا کے, تم تو کسیفے جاری کر رہے ہو, لطیفے اس طرح جاری نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا جی, کسیفے کو لطیفہ کہنا بڑی زیادتی ہے. تو بہرحال جب آپ اس لیول پر پہنچے, ٹھیک ہے, کہ تھاٹ کے لیول پر, تو ظاہری مساج جو چیز چینل استعمال کرتا ہے وہ ہے سانس کا چینل. جب آپ تھاٹ کے لیول پر پہنچ گئے تو جو چیز استعمال ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پرانا. ہندی زبان میں اس کو پرانا کہتے ہیں, اور ہمارے جو بزرگوں کی اس طرح ہیں اس میں آپ متخیلہ کہہ لیں, لیکن وہ متخیلہ کا لفظ درست ہے, کام کر جائے گا. متخیلہ انسان کی ایک قوت ہے جو انسان کی اندر کی انرجی, اب اندر کی انرجی سے مراد ہے پرانا, ٹھیک ہے, اندر کی انرجی جو اندر ہی ٹریول کرتی ہے, ٹھیک ہے, یعنی جو باہر ٹریول نہیں کرتی, جو اندر ہی اس کے چینلز ہیں. اور ہارٹ جو ہے انسان کا دل اس انرجی کا مرکز ہے, لیکن تھاٹ لیول پر. جب ذکر کو آپ تھاٹ لیول پر کنسنٹریٹ کریں گے, فوکس کریں گے, مرتکز کریں گے دل پر, تو وہ انرجی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی, ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی. دل کا سٹرکچر, دل کی ساخت, دل کی فارمیشن اس طرح کی ہے کہ جس طرح آپ بدن انسانی سے محنت کریں تو پسینہ پھوٹتا ہے نا, بدن انسانی کو آپ موو کرائیں تو کیا نکلتا ہے, پسینہ نکلتا ہے. ہارٹ پر جب آپ
تھاٹ کے لیول پر محنت کریں گے تو وہ انرجی نکلے گی. ٹھیک ہے. اب نکلنے کے ساتھ ہی وہ انرجی آپ کے سامنے کسی نہ کسی فارم میں آپ کے سامنے، اندر نہیں، سامنے. آنکھیں بند کریں گے آپ کو اپنے سامنے کوئی چیز ہلتی ہوئی نظر آئے گی. سامنے، فرنٹ پر، اندر نہیں. لیکن اس وقت آپ وزڈم کا استعمال کریں اور باہر ٹریول کرنے کی بجائے آپ پھر اپنے دل کے اندر ٹریول کریں. اس انرجی کا اور دل کی انرجی کا آپس میں جو بار موو کر رہی ہے، وہ انرجی بار کیوں موو کر رہی ہے، کیسے موو کر رہی ہے؟ آپ کے اورا میں دل کے ساتھ کانٹیکٹ کے نتیجے میں آپ کے اورا کے اندر اس مقام پر زندگی متحرک ہو چکی ہے. اس کو کہتے ہیں دل کا اس طرح جاری ہونا کہ وہ اورا میں بھی جاری ہو جائے. ٹھیک ہے. آپ کا اورا تو آپ کے گرد ہے نا. جو اللہ کے دوست ہیں ان کا اورا کئی گز تک ارد گرد پھیلا ہوتا ہے. عام انسان کا اورا صرف 9 انچ اس کے گرد ہے، بعض کا اس سے بھی اور زیادہ سکڑا ہوا ہے. یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا لیپروٹک قسم کے، یہ کیا مجزوم، یہ جن کے آزاد ہوتلے یا کیا ہوتی ہے پولیو وغیرہ کے مریض، ان کا اورا 9 انچ کا بھی پھیلا ہوا نہیں ہوتا. ان کا اورا محسوس ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا. بہت زیادہ گناہ کرنے والوں کا اورا سکڑ جاتا ہے. لیکن جو اللہ کے دوست ہیں ان کا اورا جسے ہالو کاسٹ کہتے ہیں، HOLOCAST، ہالو کاسٹ. اس پر دوبارہ چیک کر لیجیے. تو وہ جو ان کا اورا ہے، اس اورے میں لطائف کا پیدا ہونا. ادھر تو ان کے کنیکشن پوائنٹس موجود ہیں نا، یہاں پر تو ان کے لنکنگ پوائنٹس موجود ہیں. جب اس اورا میں پیدا ہوں گے تو اس میں اورا کی موومنٹ آپ کو باطن کی آنکھ سے نظر آئے گی. کیا میں یہ سوال کر سکتا ہوں کہ کتنے دوست ہیں جن کو یہ احساس ہوا ہے بلا تکلف، جھوٹ نہیں بولنا، جیسے بھی ہوا احساس ہوا ہے کہ نہیں؟ جن دوستوں کو احساس ہوا ذرا اپنے ہاتھ کھڑے کریں، مجھے فخر ہو، خوشی ہو. ماشاءاللہ، الحمدللہ. ٹھیک ہے، ٹائم ہو گیا، اوپر ہو گیا. ہمارے پاس وقت کا مسئلہ رہتا ہے، ورنہ یہ آج میں چلیں انشاءاللہ یہ گفتگو ہم اگلی محفل میں کسی نتیجے پر پہنچائیں گے. یہ پچھلی بھول کے نہیں آنا، نماز پڑھ کے بعد میں بھی ہو سکتی ہے گفتگو. اذان والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی